قرآن مجید فرقان حمید میں 11ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ بڑے نہ ڈر اور بے باک ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئیں گے۔ اور آگے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دو نشانیاں ہیں۔ فرمایا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی کے علم بردار ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، جن کے اندر تقوی بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ خرق عادت عمل جو کسی بھی شخص سے روح پذیر ہو، کسی بھی شخص سے پیدا ہو، اس سے پھر آگے سے کئی کیٹیگری آ جاتی ہیں۔ اگر یہ ایسا کوئی خلاف عادت عمل امر کسی نبی سے ظاہر ہو اور اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اعلان نبوت کے بعد ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی خلاف عادت عمل اگر کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی عام بندے سے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم کوئی اللہ کے ولی نہیں ہیں، گناہوں کی دلدل میں پسے ہوئے انسان ہیں، نہ جانے کل میدان محشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کون سے اپنے اعمال دکھائیں گے۔ ہم جیسا عام سا آدمی اگر ہم سے ایسی کوئی خلاف عادت امر سامنے آ جاتا ہے تو اس کو معونت کہا جاتا ہے، اور ایسا عمل کہ جو کسی کافر سے ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب اگر کافر ہے، وہ دم کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی کو ایسے ہی پھونک مار دیتا ہے، اگلا بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کا بڑا ولی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، وہ دم کروانے کے لیے عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بھئی تمہارے پاس قرآن موجود نہیں ہے، احادیث موجود نہیں ہے، اس کو دیکھو۔ کئی لوگ ایسے عیسائیوں کے پاس جاتے دم کروانے کے لیے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو اپنا وہ پیر کامل مان رہے ہوتے ہیں، یا اس کی آواز میں، اس کی پھونک میں بڑی تاثیر ہے، اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ بھائی اس کے ایمان تو نہیں ہے، تقوی کا نور تو نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان یافتہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ فرمایا جو تقوی کے علم بردار ہوتے ہیں، تقوی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہی کافر کے اندر نہیں ہیں، تم نے اس کو اللہ کا ولی مان لیا۔ تو ایسا خلاف عادت عمل اگر کسی کافر سے ظاہر ہوتا ہے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر ایک واقعہ درج فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں۔ یہ استدراج کا معاملہ کیا ہے، سمجھنا کیسے ہے اس بات کو۔ حضور سیدی فیض عالم فرماتے ہیں، آپ کا ایک مرید کامل تھے جن کا نام علی الخواص تھا۔ یہ بہت اللہ رب العالمین جل شانہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ یہ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں کسی ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، اور وہ کانپتا ہوا دوڑ کر آپ کے پاس آیا، اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے حضور اپنے پاس پناہ دے دیں، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ سفر میں تھے، آپ نے فرمایا میں تو خود سفر میں ہوں، تو آپ نے میرے ساتھ آؤ گے تو مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس نے اصرار کیا، اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے ان سے کہا، اس شخص سے کہا کہ تم ہو کون؟ اس نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضور سیدی فیض عالم فرماتے ہیں کہ علی الخواص نے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے پتہ چلا کہ یہ جو شخص ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ مجھے تجھ سے کفر کی بدبو آتی ہے۔ تب اس نے کہا کہ ہاں میں نصرانی ہوں، میں عیسائی ہوں۔ اب حضرت علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے آپ کو بتا دیا کہ میں نصرانی ہوں، میں عیسائی ہوں، تو اس کے بعد 8 دن گزر چکے تھے، سفر شروع ہو چکا۔ اب سفر کے دوران کافی مشکلات رہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی تھیں، پانی پینا پڑتا تو تالاب سے پانی پیتے رہے، گھاس کھانی پڑنی، اور بڑی مشکلات۔ 8 دن مسلسل وہ نصرانی شخص وہ برداشت کرتا رہا۔ یہ تو اللہ کے ولی تھے،
ان کو تو بھوک پیاس کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہ تو اللہ والے تھے، ان کا تو ایک الگ سے معمول تھا کہ بس یہ تھوڑی سی کچھ ان کے پاس چیزیں موجود تھی وہ کھا لیتے، اس میں گزارا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن وہ جو شخص تھا وہ گھاس کھاتا، پانی تالاب کا پیتا، بڑی مشکلات کاٹی، 8 دن مسلسل اسی طرح سے رہا۔ 8 دن مسلسل رہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے پہلے آپ سے کمٹمنٹ یہ کی تھی کہ میں کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، لیکن اب حالت یہ ہے کہ میں بھوک پیاس سے میری انتڑیاں باہر کو آ رہی ہیں، میرا چہرہ زرد ہوتا چلا جا رہا، میں کمزوری کی جانب جا رہا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ اب وہ چٹیل میدان تھا، نہ وہاں پہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے، بالکل چٹیل میدان ہے۔ تو حضور سیدی فیض عالم علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی الخواص علیہ رحمہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے تو اوپر سے ایک طبق آ گیا۔ طبق کہتے ہیں، آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، پرات جیسے ہوتی ہے، یا کوئی سا بڑا سا برتن آ گیا جس کے اندر 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ سامنے آ گیا، ایک پیالہ اور ایک روٹی آپ نے خود کھائی، اور ایک پیالہ اور ایک روٹی آپ نے اس نصرانی کو کھانے کے لیے دے دی۔ پھر آگے 8 دن گزر گئے، پھر 8 دن کے بعد وہی شکایت کرنے لگا۔ اب حضرت علی الخواص کہنے لگے دل ہی دل میں، کہا کہ پہلی بار تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر دی، میں نے کہا مالک یہ نصرانی ہے، تیری پاک بارگاہ میں آیا ہے، میں تجھ سے دعا بھی کرتا ہوں اسے ہدایت کا نور عطا کر دے، اسے تو دائرہ اسلام میں داخل کر دے، لیکن اب ایسا ہو کہ دوبارہ پھر یہ اگر مجھے کہے گا تو نہ جانے میں تیری پاک بارگاہ میں دوبارہ کیسے سوال لے کے حاضر ہوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ یہ بات ساری اس پہ ڈال دی، میں نے کہا پہلے میں نے مانگا تھا اپنے رب سے، اب تم مانگو گے۔ وہ تو ایمان کے نور سے خالی تھا، جب وہ سجدے میں گیا اپنے اعتبار سے اس نے سجدہ کیا۔ حضرت علی الخواص کہتے ہیں کہ وہ شخص سجدے میں گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے سجدے کر کے کیا کرنا ہے، یہ تو ہے ہی نصرانی، یا تو یہ اللہ والا ہوتا، یا تو ایمان کا نور اس کے پاس ہوتا، یا تقویٰ کا نور ہوتا تو اللہ سے کچھ مانگ سکتا۔ کہتے ہیں وہ سجدے میں گیا اور جیسے ہی سجدے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا کہ آسمان سے ایک طبق آیا جس کے اوپر 4 پیالے شربت کے ہیں اور 4 روٹیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب جب یہ واقعہ سامنے آیا تو بڑے متعجب ہو کر دیکھنے لگے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو وہ 2 روٹیاں 2 شربت کے پیالے تھے، جس میں ایک شربت کا پیالہ میرا تھا اور ایک روٹی میری تھی، اور ایک شربت کا پیالہ اس کا اور روٹی بھی اس کی تھی، یہاں معاملہ 2-2 کا آ چکا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس نصرانی شخص نے وہ 2 پیالے شربت کی اور 2 روٹیاں حضرت علی الخواص کے حضور پیش کی اور ساتھ ہی مبارک دی، کہا کہ یہ لیجئے میں تمہیں آپ کو اپنے رب کی طرف سے 2 بشارتیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ 2 بشارتیں کیا ہیں؟ کہا ایک آپ کی ولایت کا اعلان اللہ نے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اب میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہوں۔ جہاں 2 روٹیاں پہلے منگوائی گئیں، 2 شربت کے پیالے پہلے تھے، وہیں اب یہ 4 کی گنتی کاؤنٹ ہو گئی۔ اب وہاں پر یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور سیدی فیض عالم فرماتے ہیں حضرت علی الخواص جیسا شخص جو اتنا بزرگ ہے، اتنا ولی کامل ہے، وہ یہاں پر آ کر استدراج کے معاملے میں بھٹک گئے کہ ان کو پتہ نہ چلا کہ یہاں معاملہ کہ اللہ سے انہوں نے رجوع کیا، اور ہم جیسے لوگ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کر کے التجا کر سکتے ہیں کہ مالک یہ جو سامنے بیٹھنے والا شخص ہے یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔